ایک فریق وہ ہے جو مصر ہے اس بات پر کہ جب بھی ربیع الاول شریف آئے تو اس ماہ ولادت کی مناسبت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ میلاد کیا جائے، اور میلاد کے جو لوازمات اہل سنت و جماعت میں معمول ہیں، معروف ہیں، وہ بجا لایا جائے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ماہ ربیع الاول شریف کی آمد پر وہ برسر پیکار ہوتے ہیں اور مخالفت پر کہ یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے دور رہا جائے جی، اور اس کی ممانعت اور عدم مشروعیت پر وہ دلائل دیتے ہیں۔ تو یہاں آ کر ایک قسم کی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک امر جائز کو ناجائز کہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر پھر جائز کہنے والا جو فریق ہے اسے طیش بھی آئے گا، اسے غصہ بھی آئے گا، اور اس غصے کے اظہار میں اس کا جو عمل ہے نا جائز ہونے کا، اس میں زیادہ گرم جوشی آئے گی اور اس میں جوش پیدا ہوگا، اور اس میں پھر جیسے کہ آپ نے کہا کہ ولولے کا اظہار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو میلاد شریف میں ولولہ ہے اور جوش ہے، یہ در حقیقت فریق مخالف کی عناد کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ وہاں سے جب یہ عمل آیا کہ یہ کام ناجائز ہے جبکہ وہ جائز ہے، تو ایک جائز کام کو ناجائز کہنا خود ایک غیر شرعی کام اور ناجائز کام ہے۔ اب ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو یہ جوش اور ولولہ اس عمل کا رد عمل ہے، اور یہ رد عمل ایک فطری چیز ہے اور یہ چیز آئے گی۔ لہٰذا یہ کام مستحب ہے، اور مجھے تو بہت حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ ہمارے ہاں قرآن اور حدیث سے قطع نظر قرآنی دلائل، احادیثی دلائل اس پر بہت زیادہ ہیں، علماء نے الحمدللہ دلائل کے انبار لگائے ہیں، لیکن اس کی ایک موٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ دو شخصیات ایسی ہیں جو بر صغیر پاک و ہند کے علماء کے نزدیک ان شخصیات کی حیثیت بڑی مسلم حیثیت ہے۔ ایک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیثیت اور خاندان ولی اللہ کی حیثیت، اور دوسری حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیثیت۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ ایک مخصوص طبقہ جو ان دنوں میدان عمل میں آتا ہے مخالفت میں، ان کے وہ پیر و مرشد ہیں، تو انہوں نے فیصلہ ہفت مسئلہ میں صاف لکھا ہے کہ میلاد شریف کرنے میں کیا حرج ہے۔ بہت اچھا۔ میں میلاد شریف کرتا ہوں، میں اس میں قیام کرتا ہوں، اور میں قیام میں لذت پاتا ہوں۔ بہت اچھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، آپ کے مرشد نے لکھا، تو بات تو بہت آگے بڑھ جائے گی کہ ایسا شخص پھر مرشد ہونے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کو جو خوابیں آئی ہیں، ان خوابوں پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین۔ تو اس میں حضرت شاہ ولی اللہ نے شاہ عبد الرحیم آپ کے والد ماجد کی جو خواب میں جو چیزیں ہیں وہ بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ ہر 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد کرتے تھے، اور میلاد شریف کے سلسلے میں لنگر تقسیم کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے 12 ربیع الاول شریف کی مناسبت سے۔ تو فرماتے ہیں یہ ہر سال ان کا معمول تھا۔ ایک سال ایسا آیا کہ جس میں ان کی جیب تنگ تھی، ہاتھ تنگ تھا اور گنجائش نہیں تھی، تو وہ اس طرح سے وسعت کے ساتھ میلاد شریف کا لنگر نہ کر سکے جو پہلے کرتے تھے، تو انہوں نے اس سلسلے میں قرض لینا بھی مناسب نہیں سمجھا، تو ان کی جیب میں جو پیسے تھے انہوں نے اس حساب سے میلاد شریف کی نیاز دلائی، اور اس نیاز میں انہوں نے کالے بھنے ہوئے چنے بازار سے منگوائے
اللہ اور وہ حضور کی بارگاہ میں نیاز پیش کی، لیکن دل بہت دکھی تھا کہ جس آقا اور مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں سب دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملی ہیں، اس یاد محبوب میں اور ان کی بارگاہ میں نیاز میں یہ معمولی سے کالے چنے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب کو بہت قلق تھا کہ میں اس وسعت کے ساتھ نیاز نہیں پکا سکا، تو والد صاحب سو گئے اور انہوں نے خواب میں حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خواب میں مشرف ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دن بھر آپ کی امت کے لوگوں نے جو ہدیے پیش کیے وہ حضور کے پیش نظر تھے، ان میں اعلیٰ اور عمدہ قسم کے کھانے بھی تھے، اور فرمایا اس میں میرے کالے بھنے ہوئے چنے بھی تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جو بھنے ہوئے چنے تھے وہ حضور کے بالکل قریب تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ اور جب آنکھ کھلی تو وہ فرماتے ہیں کہ یکسر میری حالت بدل گئی، اور وہ جو غم اور دکھ تھا وہ خوشی اور راحت میں بدل گیا، کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ تو معمولی کیا لیکن بارگاہ محبوب میں سے مقبول پایا۔ پھر خود دل سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، حلوہ پوری ایک طرف ہے، پلاؤ ایک طرف ہے، قورمہ روٹی ایک طرف ہے، پراٹھے ایک طرف ہیں، تیرے بھنے ہوئے کالے چنوں میں کیا ایسی خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقبول فرمایا اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھا؟ تو دل نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو قیمتی چیزیں ہیں وہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں ضروری نہیں کہ جو قیمتی چیز ہو وہ مقبول ہوں، بلکہ اصل میں ان کی بارگاہ میں قبولیت کا معیار اخلاص قلب ہے۔ واہ واہ، تو چونکہ خلوص دل کے ساتھ انہوں نے وہ نیاز دی تھی، اور دکھی دل کے ساتھ، دل میں قلق لے کر اور مضطرب دل کے ساتھ انہوں نے کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں؟ جتنے مکاتب فکر یہاں اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں موجود ہیں، ان تمام کا جو سلسلہ ہے سند کا وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر ختم پر جا کر ملتا ہے۔ تو بتائیے، یہ تو آپ کے ہمارے اساتذہ ہیں نا، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے اور ہمارے اساتذہ کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اوپر جتنا جائیے آپ کو میلاد والے لوگ ملیں گے، مخالفت والے لوگ تو بعد میں پیدا ہوئے۔ واہ 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 واہ۔